والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام احباب ذوق و شوق کے ساتھ، عشق و مستی کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلی آلہ و اصحابہ و اولیاء امتہ وعلماء ملتہ و امتہ اجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم۔ جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے۔ جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ حاضرین محترم، آج کی یہ محفل پاک جو کہ آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ فیضان غوث الاعظم مانا والا حضرت پیر طریقت رہبر شریعت واقف رموز حقیقت تاجدار اہل معرفت سید غلام محمد شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کے قدموں میں اور سید السادات فخر السادات شہزادہ اہل بیت حضرت قبلہ پیر سید تبسم دستگیر شاہ صاحب مدظ اللہ العالی آپ کی صدارت میں منعقد ہے، اور محفل پاک کے انعقاد کی وجہ یہ ہے کہ حضرت قبلہ پیر طریقت تمام ارادت مندوں کے نمائندہ بن کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سید پیر تبسم شاہ دستگیر لجپال۔
میں نے لفظ بولا کہ تمام ارادت مندوں کے نمائندہ بن کر، اس لیے بولا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، کملی والے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الحاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والے، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کا وفد ہے، یہ اللہ کا وفد ہے۔ اور وفد جو ہوتا ہے وہ ان چند لوگوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے جو پیچھے ہزاروں کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ وفد نمائندہ لوگوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے۔ نجران کے چیدہ چیدہ علماء دنیا عیسائیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو وہ تھے تو گنتی میں چند، لیکن تھے وہ پورے نجران کی نمائندگی کرنے والے۔ حکومت کا کوئی وفد آئے تو ساری پارلیمنٹ کے ممبر نہیں جاتے، چند لوگ جاتے ہیں، باقی پوری پارلیمنٹ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ یہ جو کہیں گے وہی ہوگا، نمائندہ یہی کرتا ہے نا، بول دیجئے۔ نمائندے کا کام یہ ہوتا ہے کہ اسے باقی تمام قوم کے اختیارات ہوتے ہیں، اس کی ہاں پوری قوم کی ہاں، اس کی نہ پوری قوم کی نہ۔ تو جو حج کرنے والا ہے اور جو عمرہ کرنے والے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیچھے چھوڑ جانے والے ہزاروں لوگوں کی جذبات کی ترجمانی کرنے والے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا، کسی جانے والے کو دیکھ کر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں۔ آج میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب اور میں مل کر ہم عرض کرتے ہیں کہ قبلہ شاہ صاحب جب آپ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو نا تو پھر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا۔ تو یہ نمائندگی کر رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے گرنے والا ہر آنسو جب یہ بارگاہ ربوبیت میں اور بارگاہ رسالت میں جائیں گے تو ان کی آنکھوں سے گرنے والا ہر آنسو صرف ان کا آنسو نہیں ہوگا بلکہ تمام مریدوں کے آنسوؤں کا مجموعہ ہوگا۔ جب یہ ساری قوم کے نمائندہ ہیں تو ان کی آہ ہم سب کے سینوں کی آہوں کی نمائندگی کرے گی، ان کی پکار ہماری پکاروں کی نمائندگی کرے گی، ان کے لفظ ہمارے الفاظ کی نمائندگی کریں گے، اور ان کی طرف ہماری طرف کی نمائندگی کرے گی۔ اور کوئی ایک جانے والا اس کے آنسوؤں سے اس ایک کا نام اعمال صاف ہوگا، لیکن جب یہ سارے مریدوں کی نمائندگی کر رہے ہیں تو ان کا ایک آنسو فقط ان کا نہیں بلکہ تمام مریدوں کے گناہوں کا صفایا کر رہا ہوگا۔ تمام مریدوں کی نمائندگی کرنے والا ہے۔ ان الحاج والعمار، یہ بھی لفظ غور طلب ہے، بے شک حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والے، حدیث شریف کے لفظ ہیں، اور اتفاق سے آج ہی یہ حدیث مبارکہ میں نے مشکات شریف سے پڑھی ہے۔ حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والے، یوں کیوں نہیں کہا ان الحجاج والعمار، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے، یوں نہیں کہا، فرمایا ان الحاج، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والے۔ حج کرنے والا ایک، عمرہ کرنے والے کئی۔ یہ لفظ بول کر کملی والے محبوب نے اشارہ فرما دیا کہ کئی عمرے ایک طرف اور ایک
भाई उम्रे एक तरफ और एक हज एक तरफ, अजर में हज फिर भी आगे होगा, अजर में हज फिर भी आगे होगा। तो इस सिलसिले में आज की ये महफिल पाक मुनाकिद है। हम इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में रात के इन लम्हात में आपकी दिन भर की मसरूफियात और लंबी तवील नशिस्त का एहसास करते हुए गुफ्तगू को मुख्तसर पैराए में दिलो दिमाग में बिठाने की कोशिश करेंगे। उससे कबल मैं अपने फर्जे मनसबी को निभाने के लिए ये ज़हन में रहे, कभी कोई बात मैंने ना बतौर तनकीद की है ना बतौर तान की है, बल्कि जब कोई मेरे सामने किसी का कोई ऐबी बयान करता है तो खुदा जानता है कि मेरी हालत ये होती है कि उसके ऐबों पर तो नजर नहीं जाती, अपनी कोताहियों का लंबा दफ्तर खुल जाता है और मैं डर रहा होता हूं कि मौला तेरी मेहरबानी अपने रहमत की चादर तानी हुई है। वो बेचारा आज बदनाम इसलिए हो रहा है कि शान सत्तारी का साया उठ गया, उसकी पर्दा पोशी होती तो आज उसके ऐब भी छुपे रहते। मौला गुनाहगार तो मैं भी हूं, मेरे ऐबों को छुपाए रखना। तवज्जो है, अपने फर्जे मनसबी को निभाते हुए और इस उम्मीद पर कि शहबाज भाई मेरी बात को इस्लाह लेंगे, तनकीद नहीं समझेंगे। अगर नाराजगी हुई तो वो जाती तौर पर मैं इनसे माजरत कर लूंगा, लेकिन शरीयत मुताहरा की जिम्मेदारी को पूरा करना मेरे जिम्मे लाजिम है। और वो ये है कि देख देख जिन्नू रब लैंदा चैन सी, किस तरह ये शेर पढ़ा आपने, चैन, ये लफ्ज ना बोले। हलीमा दा प्यारा आमिना दा चैन, शायर ने यही लिखा है, आप भी यही पढ़े, क्योंकि चैन उस कैफियत को कहते हैं जो बेकरारी के बाद होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ना बेकरार होता है ना उसे चैन की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात जो है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजमत को कभी दिलो दिमाग से उतरने ना दे। जो लफ्ज उसकी शान के लायक नहीं वो लफ्ज कभी यूज ना करें। पूरी एक नज्म हो, नात हो, एक नज्म को एक तरफ कर देना वो आसान है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अजमतों को सरफे नजर करना ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, चैन उसे कहते हैं जो बेकरारी के बाद तस्कीन की कैफियत पे वारद होती है ना, बेकरारी के बाद जो तस्कीन की कैफियत वारद होती है उसे चैन कहते हैं। और उस चैन की जरूरत हमें है क्योंकि हम बेचैन हैं, हम बेकरार हैं, बेताब हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात इन सिफात से पाक है, इसलिए ये अल्फाज बारी ताला के लिए बोले ना जाएं। ठीक है, समझाने के लिए अर्ज की है, अल्लाह ताला हमें समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाए। हाजी जब अपने इलाके से चला, कोई पाकिस्तान से चला, तवज्जो है, बोल दीजिए, पिछला टाइम हो गया है, ये तो वो टाइम है जब रहमत भी खुदा ताला की खुद आवाजें दे रही होती है। मांगने वालों आओ, अब जितने जज्बात हैं सारे के सारे शाह साहब के हुजूर न्याज पेश कर दो, ताकि उन सारे जज्बात की नुमाइंदगी बारगाह रबूबियत में और बारगाह रिसालत में हो जाए। हाजी जब हज करने के लिए, तवज्जो है ना, कोई पाकिस्तान से चला, कोई इंडिया से चला, कोई लंदन से चला, कोई अमेरिका से चला, कोई डेनमार्क से चला, कोई चीन से चला, कोई फलस्तीन से चला, कोई इराक से चला, कोई यमन से चला, कोई ईरान से चला, जहां से चला उसी लिबास से चला, जहां से चला उसी लिबास में चला। हम यहां पंजाबी हैं, शलवार कमीज पहनते हैं, पठान हैं, उनका अपना लिबास है, बलोच हैं, उनका अपना लिबास है, सिंधी है, उनका अपना लिबास है, अगर इंडिया में जाएं उनका अपना लिबास है।
یہ لباس ہر قوم کا، ہر علاقے کا مختلف ہوتا ہے. مختلف ہوتا ہے نا، بول دو مختلف ہوتا ہے. پنجابی کا لباس الگ ہے، بلوچ کا لباس الگ ہے، پٹھان کا لباس الگ ہے، انڈیا والوں کا لباس الگ ہے، لندن والوں کا لباس اس ماحول کے مطابق، ایران والوں کا لباس اس علاقے کے مطابق، یمن والوں کا لباس اس علاقے اور قبیلے کے مطابق اپنے اپنے لباس میں چلے. پھر ایک جگہ ایسی آئی جہاں پر اعلان ہوا حاجیو اپنا اپنا لباس اتار دو. اسے میقات کہتے ہیں. پاکستان والوں کا میقات یلملم ہے. پاکستان والوں کا میقات یلملم ہے. شلوار قمیض ہے اتار دو، تہمت قمیض ہے اتار دو، پینٹ کوٹ ہے اتار دو، جو بھی لباس ہے اتار دو. اب کیا کریں؟ دو چادریں ان سلی ہوئی، مولا تیری ذات پہ قربان جاؤں، یہ کیا فلسفہ ہے؟ فرمایا یہی تو سمجھانا ہے، اسی لیے تو کہا تھا حج کرو، میرے گھر میں آؤ، ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاؤ، ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاؤ، پھر ایک رنگ میں ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس دنیا کو بسانے کے لیے، اس کا نظام چلانے کے لیے کسی کو امیر رکھا، کسی کو غریب رکھا، کسی کو حسین کیا، کسی کو جمیل کیا، کسی کو حسن کا وہ معیار نہ دیا، کسی کو کس حال میں رکھا، کسی کو کس حال میں رکھا. اپنی اپنی زندگی گزارتے ہو، کوئی اے سی میں، کوئی تخت پر، کوئی قالین پہ، کوئی بوریے پہ، کوئی بستر پہ، کوئی خاک کے فرش پہ، کوئی خاک کی فرش پہ. فرمایا نہیں نہیں، اب میری بارگاہ میں آ رہے ہو. یہ فرق گھروں میں تھا، یہ فرق علاقوں میں تھا، یہ امتیاز پیچھے رہ گیا. جب میری بارگاہ میں آئے ہو تو پھر ایک ہو جاؤ، امیر بھی وہی بنے، غریب بھی وہی بنے. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ایک رنگ میں رنگے جاؤ، بولو سارے، ایک رنگ میں، ایک لباس میں آ جاؤ. اپنا اپنا لباس چھوڑ دو، اپنا اپنا لباس اب ایک رنگ، درنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، ایک ہو جاؤ. کیوں مولا ایک ہو جائے؟ تو نے ہمیں مختلف زبانوں والا بنایا، مختلف زبانوں والا بنایا، مختلف مزاج والا بنایا، مختلف خیالات والا بنایا، مختلف شکلوں والا بنایا، مختلف انداز والا بنایا. تو نے تو ہمیں مختلف بنایا. فرمایا ہاں ہاں میں نے تمہیں مختلف بنایا ہے، مدینے والے نے ایک کر دیا ہے. اوس اور خزرج کو ایک کر دیا، مکی اور مدنی کو ایک کر دیا، مہاجر انصار کو ایک کر دیا، عربی اور اجمی کو ایک کر دیا، امیر اور غریب کو ایک کر دیا. میں نے تمہیں مختلف بنایا تھا، میرے یار نے تمہیں ایک کر دیا ہے. اب میری قدرت اور حکمت کا تقاضا یہ ہے، جب میرے بارگاہ میں آؤ تو مجھے اختلاف نہ دکھاؤ، مجھے اتحاد دکھاؤ. توجہ ہے تو ذرا پیار سے بولو. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہو جاؤ. کیا کرو؟ حج کا پہلا سبق بولو، ایک ہو جاؤ. مدینے والے نے بھی ایک کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ضرب لگائی پتھر پر، ایک ضرب لگائی، کتنے چشمے پھوٹے؟ 12. کتنے چشمے پھوٹے؟ اور قوم کے قبیلے کتنے تھے؟ بولو. اور 12 چشمے پھوٹے، ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ چشمے سے پانی پیا. پھر ایک ضرب لگائی، کتنے دریا میں رستے بنے؟ 12. کتنے رستے بنے؟ ہر قبیلہ اپنے راستے سے گزرا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. کملی والے محبوب نے جب اپنے ہاتھ کو چشمے جاری کیے تو ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. واہ واہ. چشمے 12 پھوٹے، چشمے 5 پھوٹے. کتنے؟ 5 پھوٹے. کملی والے محبوب نے اپنا ہاتھ چھاگل میں رکھ دیا.
اپنا ہاتھ چھاگل میں رکھ دیا. کیوں رکھا تھا؟ ادھر 12 چشمے تھے، قوم 12 حصوں میں بٹی تھی، بٹی رہی. کملی والے محبوب نے ہاتھوں سے 5 چشمے جاری کیے. پھر جب 5 چشمے جاری ہوئے تو ہاتھ کو چھاگل میں رکھ دیا. غلاموں، میں نے تمہیں 5 بھی نہیں ہونے دینا، ایک ہی گھاٹ سے پانی پیو، ایک گھاٹ سے پانی پیو. تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ پانی جاری کیا، لیکن قوم 12 حصوں میں رہی. میرے مصطفیٰ کے 2 معجزے ہیں کہ 5 چشمے بھی جاری کیے تو قوم کو 5 نہیں ہونے دیا، ایک ہی رکھا. قوم کو بول دو سارے، ایک ہی رکھا، قوم کو ایک ہی رکھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھوک لگی ہے، پیاس لگ، میں موضوع سے ہٹا نہیں، لیکن یہ نقطہ ضروری ہے دلوں میں بٹھانا. نفرتیں پھیلانے والوں، محبتوں کا سبق دیا کرو. جو ان کا کام ہے وہ اہل سیاست جانے اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق گزرے، ان سے آیت کریمہ کا مسئلہ پوچھا. وہ آیت جو تھی وہ کھانا کھلانے کے بارے میں تھی. انہوں نے سیدھا سیدھا ترجمہ کر کے معنی بتایا، چلے گئے. حضرت عمر فاروق گزرے، حضرت ابو ہریرہ نے اس آیت کا معنی پوچھا. معنی پوچھنے سے مطلب یہ نہیں تھا کہ مجھے معنی آتا نہیں ہے، اصل میں وہ توجہ دلا رہے تھے کہ میں بھوکا ہوں، توجہ دلا رہے تھے کہ میں بھوکا ہوں. لیکن جب پوچھا، مسئلہ پوچھا، انا تھی، خودداری تھی، اور آئی کہاں سے تھی؟ یہ تو وہ لوگ تھے جو مانگنے میں تو کیا، چوری کرنے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے، اب سوال کرنا بھی پسند نہیں کرتے. اب سوال کرنا بھی پسند. یہ تربیت کہاں سے ملی؟ یہ خودی کہاں سے ملی؟ یہ خودداری کہاں سے ملی؟ یہ مدینے والے کے قدموں سے ملی، مدینے والے کی فیضان تربیت سے ملی. اب سوال نہیں کر رہے. حضرت عمر فاروق سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے بھی مسئلہ بتایا. اصل بات کی طرف توجہ نہ گئی، گزر گئے. کملی والے محبوب تشریف لے آئے، مسئلہ پوچھا، فرمانے لگے آجو میرے ساتھ، میں تیرے مسئلے کو جان دوں. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. بندہ مٹ جائے نا مولا پہ، وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. فرمایا آ جاؤ ابو ہریرہ، میں تیرے مسئلے کو جانتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ چلے گئے. چل بڑے، گھر سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ کیا پوچھا؟ عرض کی حضور ہدیے کے طور پر 1 پیالہ دودھ کا آیا ہے، بطور ہدیہ 1 پیالہ دودھ کا آیا ہے. کملی والے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. اصحاب صفہ کو، وہ صفہ کیا تھا؟ وہ تاریخ اسلام میں نبوت کی نگاہ میں منعقد ہونے والا سب سے پہلا اسلام کا مدرسہ تھا، سب سے پہلا مدرسہ تھا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے. حضور فاطمہ کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے چکی چلا چلا کے، فاطمہ کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے چکی چلا چلا کے. غلام آئے ہیں، لونڈیاں آئی ہیں، خدمت کے لیے 1 لونڈی عطا فرما دیں. تو کملی والے محبوب نے فرمایا علی، فاطمہ ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ غلام سے بہتر ہے. مولا علی نے عرض کی حضور غلام چاہیے، خادم چاہیے. کملی والے محبوب نے جلال میں آتے ہوئے فرمایا فاطمہ عزت و جلال کی قسم، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے مدرسے کے طالب علم بھوکے رہیں میں اپنی بیٹی کو خادم دوں. کیوں نہیں دیا تھا خادم؟ توجہ ہے. یہ مدرسوں میں پڑھنے والے، یہ صبح و شام قرآن کی تلاوت کرنے والے، یہ آج کے پرفتن دور میں اپنی زندگیوں کے سارے
آرزوؤں اور تمناؤں پر پانی پھیر کر مصطفیٰ کے دین کی خدمت کے لیے زندگیاں وقف کرنے والے ٹکے ٹکے کے آدمی ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ان کی کوئی زندگی ہے؟ مدینے والے سے پوچھو، جب خدا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں لسٹ تیار ہوتی ہے تو ان کا نام سب سے اول ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ زمین پر کچھ اللہ والے ہیں۔ عرض کی حضور اللہ والے کون ہیں؟ فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ، جو قرآن والے ہیں وہی تو اللہ والے ہیں، جو قرآن والے ہیں وہی تو اللہ والے ہیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے مدرسے کے طلباء بھوکے رہیں پیاسے رہیں اور اپنی بیٹی کو خادمہ دوں، نہیں، میں ان لونڈیوں کو بیچوں گا اور جتنی قیمت ہوگی میں اصحاب صفہ پر قربان کروں گا۔ اتنا پیار تھا کملی والے محبوب کو مدرسے میں پڑھنے والوں سے، اتنا پیار تھا مدرسے میں۔ سیال شریف کے ایک بزرگ ہیں، مسجد میں طلباء کھیل رہے ہیں اور وہ انہیں دیکھ دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ جو مسجد کے امام صاحب تھے وہ حاضر ہوئے، حضور مسجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے، آپ تبسم فرما رہے ہیں، انہیں روکتے کیوں نہیں؟ فرمایا میں انہیں دیکھ کر تھوڑی ہنس رہا ہوں، میری نگاہ تو مدینہ منورہ پہ ہے، وہ اپنے جوانوں کو دیکھ دیکھ کے ہنس رہے ہیں، میں مصطفیٰ کی اداؤں کو دیکھ دیکھ کے ہنس رہا ہوں۔ مسجد میں کھیلنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن جو دین کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے اس کی اس جرم پر بھی نبی کو پیار آتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ جائز ہے، لیکن ایک مشاہدہ ہے ولی اللہ کا۔ تو میرے دوستوں میں صرف یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج اپنے بچوں کو عصری تعلیم تو دلواتے ہو، دلواؤ، جو بھی تعلیم ضروری ہے اسے لینا چاہیے، لیکن مدرسے میں بھی 4 سال لگوا لو تاکہ تمہارے بچے کا نام اصحاب صفہ کی لسٹ میں دیا جائے۔ ہر بندہ چاہتا ہے، آج میں ایک دوست سے بھی بات کر رہا تھا کہ پاکستان بنانے کی ضرورت کیا پیش آئی۔ سیاست کی بات نہیں کرتا لیکن مشن کی بات تو کرنی ہے نا۔ پاکستان بنانے، بزرگوں سے پوچھو پاکستان بنانے کی ضرورت کیا پیش آئی تھی؟ کیا انہیں وہاں پر انڈیا اور جب پاکستان اکٹھا تھا بر صغیر پاک و ہند، ہندوستان میں روٹی نہیں ملتی تھی، بجلی نہیں ملتی تھی، سڑکیں نہیں تھی، گیس نہیں تھی، نوکریاں نہیں ملتی تھی، اس لیے پاکستان بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ علیحدہ وطن کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مسلمانوں کے پاس اس آزادانہ اسلامی دستور نہیں تھا، نظام مصطفیٰ نہیں تھا۔ گائے کو ذبح کرتے تھے قتل ہو جاتے تھے، اذان کہتے تھے آدمی ہلاک ہو جاتے تھے۔ اذان کہنے کی اور سر عام نماز پڑھنے کی اور پھر اسلامی دستور احتجاج کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت نہ تھی۔ ارے اسلام اور نظام مصطفیٰ کے لیے پاکستان کی ضرورت پیش آئی، 65 سال گزر گئے، نظام مصطفیٰ نافذ نہ ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جاتا جاتا انگریز تمہارے تعلیمی نصاب پر آگ لگا گیا، تمہارے تعلیمی نصاب پر آگ لگا گیا۔ جہاں پر کالا کالا رسول اللہ پڑھا جاتا تھا وہاں پر وہ ABC کا بیج بو گیا۔ اس وقت اقبال تڑپا تھا لیکن آج تک اس کی تڑپ کو کوئی جان نہ سکا۔ جب مدارس میں انگریزی آئی تھی، جب مدرسوں کو کالج کی شکل ملی تھی، جب مدارس کو مدارس کا نام ہٹا کر یونیورسٹی اور کالج کا نام دیا گیا تھا، تب علامہ اقبال نے کہا تھا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا۔ آج تک کوئی اس پکار کو سن نہ سکا کیونکہ مدرسے اور سکول کالج میں تفریق پڑ گئی۔ تو میرے دوستو آؤ، نظام مصطفیٰ یوں آئے گا کہ تمہارے بچوں کو نظام مصطفیٰ کی آشنائی آ جائے، دین کا علم آ جائے، اسلام کی تعلیمات کا سبق آ جائے، ABC اور پوئم اور نظموں کو یاد کرنے والوں کی زبان پر کچھ تو قرآن کی صورتیں بھی ہوں، نبی کی حدیثیں بھی ہوں، کملی والے محبوب کے فرامین بھی ہوں۔ تو میرے دوستو کملی والے محبوب نے فرمایا
کہ اے میرے ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو لے آؤ. اصحاب بولو بولو کم سے کم 70 افراد تھے. اصحاب صفہ کی تعداد کبھی 100 سے بڑھ بھی گئی لیکن اگر کم بھی ہوئی تو 70 سے کم نہیں ہوئی. اصحاب صفہ کو بلا کے لے آئے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں تمنا تو یہ تھی کہ کملی والے محبوب ایک پیالہ ہے. کہتا نا بولو ایک پیالہ ہے 70 افراد آ گئے. بھوک مجھے لگی ہے. کملی والے محبوب فرماتے ہیں مجھے تیری بھوک کا بھی پتا ہے اپنے ان غلاموں کی بھوک کا بھی پتا ہے. ابو ہریرہ پکڑ لے اس پیالے کو. اب ایک ایک کو پلا. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیالہ پکڑے ہوئے ہیں پلا بھی رہے ہیں پیالے کو دیکھ بھی رہے ہیں. پلا 70 آدمیوں کو پیالے میں پلا دیا دودھ اور پیالہ اسی کا طرف بھرا کا بھرا بارگاہ میں پیش کیا. دیکھ کر مسکرائے فرمایا ابو ہریرہ اب تو پی. پیٹ بھر کر پیا پیالہ ویسے کا ویسا. فرمایا ابو ہریرہ اور پی. جتنی گنجائش باقی تھی پھر پیا. فرمایا ابو ہریرہ اور پی. عرض کی حضور اب اگر میں ایک گھونٹ بھی پیوں گا تو میرے ہاتھ کے ناخنوں سے بھی دودھ نکلنے لگے گا. اب گنجائش نہیں. پھر کملی والے محبوب نے وہ پیالہ خود لیا اور پی لیا. جو میں بتانا چاہتا ہوں توجہ ہے بات سمجھنا چاہتے ہو؟ وہ جو 70 افراد تھے سارے غریب تھے. غریب بھی تھے امیر بھی تھے. سارے گورے تھے گورے بھی تھے کالے بھی تھے. سارے عربی تھے عربی بھی تھے اجمی بھی تھے کیونکہ صہیب رومی بھی تھے سلمان فارسی بھی تھے حضرت بلال حبشی بھی تھے. عربی بھی تھے اجمی بھی تھے عربی بھی تھے. سارے مہاجر تھے یا انصار تھے؟ مہاجر بھی تھے انصار بھی تھے. ارے عرب تو وہ لوگ تھے کہ جہاں غلام بیٹھا ہوتا وہاں سردار بیٹھنا پسند نہ کرتا. جہاں سردار بیٹھا ہوتا وہاں غلام کو بیٹھنے کی ہمت نہ ہوتی. آج کی سائنس ہوتی وہ تو 2 بھائیوں کو ایک برتن میں پینے نہیں دیتی جراثیم پڑتے ہیں. لیکن دیکھ تیرے مدینے والے تاجدار نے کیا کیا 70 غلاموں کو ایک برتن سے دودھ پلایا. وہیں گوروں نے پیا وہیں کالوں نے پیا وہیں عربی نے پیا وہیں اجمی نے پیا وہیں مکی نے پیا وہیں مدنی نے پیا وہیں مہاجر نے پیا وہیں انصار نے پیا وہیں حبشی نے پیا وہیں صہیب رومی نے پیا وہیں سلمان فارسی نے پیا وہیں سب نے پیا. اور جہاں سے غلاموں نے پیا پھر اسی پیالے سے مصطفیٰ نے پیا. برتن بدلا نہیں برتن بدلا نہیں. دنیا کو دکھایا کہ لوگوں انہوں نے تمہیں انسانیت کا کیا سبق سکھانا ہے جو ایک برتن میں 2 بھائیوں کو اکٹھا نہیں کرتی. اگر انسانیت کا معراج دیکھنی ہے تو آؤ مدینے والے کے غلاموں کو دیکھو. ایک برتن میں 70 صحابہ اکٹھے ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. ایک ہی. جو اچھا ہے مصطفیٰ نے بتایا ہے جو برا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. جو بہتر ہے ہمارے لیے اسے جائز کیا جو نہیں بہتر اسے حرام قرار دے دیا. توجہ ہے نا توجہ. جنگل کا ہرن ہو وہ بھی جنگلی جانور ہے. اگر انسان اس کے بس میں آ جائے تو اپنے سینگوں سے چھوڑتا اور جو خنزیر ہے وہ چھوڑتا وہ بھی نہیں. پھر ایک حلال ہے دوسرا حرام ہے. کیوں؟ ایک حلال ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عادتیں اتنی گندی ہیں کہ اسے رشتوں کی تمیز نہیں ہے. اس کا گوشت بھی گندا ہے اس کے اثرات گندے ہیں. فرمایا میرے امتیوں اسے نہیں کھانا حرام ہے تم پر کیونکہ میں تمہیں گندگیوں سے بچانے آیا ہوں. اور ہرن حلال ہے کیونکہ اسے رشتوں کی پہچان ہے. وہ بھی جنگلی ہے وہ بھی جنگلی ہے. ایک حلال دوسرا حرام. کیوں؟ جس میں تیرے لیے بہتری وہ حلال جس میں نہیں بہتری وہ حرام. پتا چلا کہ اگر الگ الگ کھانے میں بہتری ہوتی تو پھر تجھے کبھی اکٹھا نہ کھلایا جاتا. اور اگر ایک برتن میں کھانے سے تجھے بیماری لگتی مدینے والا 70 غلاموں کو ایک برتن میں نہیں اکٹھا کرتا. اور نفرتیں نہ پھیلاؤ ایک جگہ پر متحد ہو جاؤ.
ایک رنگ میں میری بارگاہ میں آ جاؤ. کہاں؟ مکہ میں. کہاں؟ اب میں مکے کے بارے میں تھوڑی بات کر کے گفتگو کلوز کر رہا ہوں. حج کے سارے ارکان ایک مستقل پیغام ہے، لیکن وقت اپنی تنابیں کھینچ چکا ہے، اس لیے آخری بات کرتے ہیں. یہ مکہ جہاں ہمارا حج ہوتا ہے، توجہ ہے، یہ مکہ جہاں ہمارا، سارے بولو، قبلہ تو کچھ اور رہا، بیت المقدس رہا، لیکن حج ہر نبی نے یہیں کی. حج ہر نبی نے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب کملی والے محبوب نے حجۃ الوداع کیا، اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام بھی حج میں شامل تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حج میں شامل تھے. کملی والے محبوب نے فرمایا ہے کہ میں نے وادی مکہ میں اونٹنی پر بیٹھے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی اونٹنی کی مہاریں کھینچتے ہوئے تلبیہ کہتے ہوئے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے. حضرت ادریس علیہ السلام بھی آئے، حج انہوں نے بھی کیا، اپنی زندگی میں حج ادا کر چکے جو فرض تھا. اب روحانی طور پر حج کرنے آئے. کیوں؟ مولا تیرے محبوب کی معیت میں حج کرنے کا جو مزہ ہے وہ لینے آیا. روحانی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے. حج ہر نبی نے، اور پہلی امتوں پر حج فرض نہیں تھا، نبیوں پر حج فرض تھا، امتوں پر نہیں تھا. یہ امت محمدیہ وہ واحد امت ہے کہ جس کے نبی پر تو حج فرض تھا ہی، امتی پر بھی حج فرض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو چیدہ چیدہ علماء ربانیین ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کا درجہ رکھتے ہیں. علماء پر فرض ہوتا پھر ساری امت پر کیوں؟ فرمایا علم کا دروازہ، نبوت کا دروازہ بند ہے، علم کا دروازہ کھلا ہے، ساری امت پر فرض ہے، امت میں سے جو بھی علم کے راستے پہ آ جائے. لیکن اس مکہ کی تاریخ میں ایک دور ایسا بھی گزرا جب ایمان والوں کا مکے میں جانا اور مکے میں رہنا حرام تھا. بات قابل توجہ ہے. مکے کی تاریخ پہ ایک دور ایسا بھی گزرا کہ جب مکے میں اہل ایمان کا جانا اور رہنا، جانا کہ اگر کوئی مکے میں سے باہر ہے تو وہ مکے میں جائے نہیں، مدینے میں جائے، اور اگر کوئی مکے میں ہے اور اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب اس کے کلمے کا اعتبار تب ہوگا جب وہ مکہ چھوڑ کے مدینے میں آئے گا. سبحان اللہ. مکے میں جانا اور مکے میں رہنا اہل ایمان پر حرام تھا. یہ کون سا وقت ہے؟ جب مصطفیٰ نے مکے کو چھوڑا تو سارے اہل ایمان پر اللہ نے حرام کر دیا کہ اب جو مومن ہے وہ مکے میں نہ رہے. ہاں، جب تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فتح مکہ کی صورت میں مکے میں قدم نہیں رکھا تب تک اہل ایمان کا مکے میں جانا حرام تھا، مکے میں رہنا حرام تھا. اس دورانیے میں وہ لوگ جو مکے میں رہتے تھے اور انہوں نے مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت نہ کی، اسی حال میں وہ فوت ہو گئے، پھر وہ قبروں میں گئے تو فرشتوں نے ان سے سوال کیا. فرشتوں نے الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، قرآن نے کہا کہ وہ لوگ جن کو اس حال میں موت آئی کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے. توجہ ہے تو ذرا بول دو. سمجھ آ رہی ہے یا نیند آ رہی ہے؟ بات آ دیں آپ. اچھا آپ زبان سے بتائیں گے یا میں آپ کے حال سے جان لوں؟ سمجھ آ رہی ہے یا نیند آ رہی ہے؟ ایک صاحب کہہ رہے ہیں آ رہی ہے، جو سمجھ لو. یہ آپ کی توجہ اپنی طرف لانے کے لیے، کیونکہ بات بڑی اہم ہے. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، مکے میں رہنے والے
مرے ہیں تو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہو کر مرے ہیں. ان کو فرشتوں نے کہا قالو فیما کنتم، وہ اتنے بڑے بڑے گناہ لے کر آ گئے ہو مکے میں، تم کرتے کیا رہے؟ فیما کنتم، یہ قرآن ہے، کیا کرتے رہے ہو، کس حال میں رہے ہو؟ قالو، وہ بولے کنا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں مجبور تھے. یہاں ارض سے مراد مکہ ہے کہ ہم مکہ میں مجبور تھے، کفار نے ہمیں نیکیاں نہیں کرنے دی، مال اور اسباب پر قبضہ رکھا، اولاد خطرے میں تھی، مکہ چھوڑ نہیں سکے، مکے میں رہ کر عبادات کر نہیں سکے. توجہ چاہوں گا، مکے میں کوئی منافق نہیں تھا، منافقین مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں. یہ بات بھی قابل غور ہے. مکے میں کوئی منافق، وہاں دو ہی طبقے تھے، یا پکے مومن تھے یا پکے کافر تھے، درمیان میں کوئی پالیسی ابھی ایجاد نہیں ہوئی تھی. کیونکہ منافق اسے کہتے ہیں جو اندر سے کافر ہو اوپر سے مومن ہو، اسے کہتے ہیں نا منافق. زبان سے جو کلمہ پڑھے، اور مکے کی فضا میں تو زبان سے کلمہ پڑھنا اتنا مشکل تھا، کوئی جھوٹا پڑھ ہی نہیں سکتا تھا. وہاں تو کلمہ پڑھنے والوں کو حضرت عمار کے باپ حضرت یاسر کو ابو جہل نے ایک پاؤں ایک اونٹ پہ باندھا، دوسرا پاؤں دوسرے اونٹ پہ باندھا، دونوں اونٹوں کو بھگا دیا. حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوا؟ خود حضرت عمار پہ کیا ہوا؟ حضرت عمار کی والدہ انہیں شہید کیا گیا. حضرت عمر جیسے بہادر کو بھی زد و کوب کیا گیا. حضرت ابو بکر صدیق کو مار مار کر بیہوش کر دیا گیا. مکے کی سرزمین منافقت کی اجازت ہی نہیں دیتی تھی، کوئی زبان سے جھوٹا کلمہ پڑھ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہاں کلمہ پڑھنا تھا اتنا مشکل کہ جو پڑھتا تھا وہ دل سے مجبور ہو کر پڑھتا تھا، وہ دل سے مجبور. وہاں یا مومن تھے یا پکے کافر تھے. اس کا مطلب ہے جن کی بات ہو رہی ہے نا، جنہوں نے مکہ نہیں چھوڑا، وہ منافق نہیں تھے، وہ پکے مومن تھے. لیکن ان کا قصور فقط اتنا تھا کہ جب مصطفیٰ نے مکہ چھوڑا ہے تو تم نے مکہ کیوں نہیں چھوڑا. ان کا قصور صرف یہ تھا کہ جب میرا نبی نے، میرے محبوب نے مکہ چھوڑا ہے، یا اللہ تیرا محبوب نہیں رہا، تیرا گھر تو ہے، آب زمزم تو ہے، حجر اسود تو ہے، صفا مروہ تو ہے، فرمایا سب ایک جگہ، میرے محبوب کی بات ہی نہیں ڈالی. میرے محبوب کی بات ہی نہیں ڈالی ہے. اور بات پتہ کیا ہے؟ بات یہ ہے، توجہ چاہوں گا. ایک ہیرا ہو نا، یہ بات مثال میں اکثر دیتا ہوں دوستوں کو بات سمجھانے کے لیے. ایک ہیرا ہو، ہیرا، اور اس کی قیمت ہو 1 کروڑ. 1 کروڑ روپیہ ہیرے کی قیمت ہے. اب وہ ہیرا ایک ڈبیا میں ہے، ڈبیا کی اپنی قیمت ہے 150 روپیہ. لیکن جب اس میں رکھیں گے کروڑ والا ہیرا تو اب ڈبیا 150 کی ہے. بولو، ڈبیا کی اپنی قیمت 150 روپیہ، اس میں آ گیا کروڑ والا ہیرا، اب اس ڈبیا کی قیمت 1 کروڑ، اپنی حیثیت سے بڑھ گئی، اب اس کی قیمت ہے 1 کروڑ. اگر کوئی یوں کرے کہ اس ڈبیا سے ہیرا نکالے، دوسری ڈبیا میں ہیرا رکھ دے جو 10 روپے والی ہو، تو اب یہ 10 روپے والی 10 روپے پہ رہے گی، اب یہ 10 روپے والی بن جائے گی کروڑ کی، اور وہ 150 والی پھر آ جائے گی 150 پہ. میری بات کو سمجھے ہو؟ پتا چلا کہ قیمت ڈبیا کی نہیں دیکھی جائے گی، قیمت ہیرے کی دیکھی جائے گی. قیمت ڈبیا کی نہیں دیکھی جائے گی، قیمت ہیرے کی دیکھی جائے گی. بس ہیرا ہے کملی والا محبوب. جب مکے میں تھا تو مکہ افضل تھا، اور مدینے کو یثرب کہتے تھے، بیماریوں کا گھر. لیکن جب یہ ہیرا مکے سے مدینہ میں گیا تو وہ یثرب تو مدینہ منورہ بن گیا، اور مکے میں رہنا بھی حرام ہو گیا، جانا بھی حرام. بات مکے یا مدینے کی نہیں، بات تو اس ہیرے کی ہے.
ہیرا جہاں ہوگا وہی قیمت ہوگا، وہی قیمتی ہوگی. سمجھ آ گئی؟ اگر ہیرا مکے میں ہے تو مکہ اللہ کی تمام مخلوقات سے بہتر. اگر ہیرا مدینے میں ہے تو مدینہ بہتر. اگر محبوب غار ہیرا میں ہے تو غار ہیرا افضل. اگر محبوب غار ثور میں ہے تو غار ثور افضل. اگر صدیق کے کندھوں پہ ہے تو صدیق کے کندھے افضل. اگر علی کی گود میں ہے تو علی کی گود افضل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. قالوا فیما کنتم، کیا کرتے رہے ہو؟ اتنے گناہ لے کر قبر میں آ گئے ہو، کرتے کیا رہے ہو؟ کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں کمزور تھے، بے زور تھے، بے سہارا تھے، بات نہیں چلتی تھی، مانی نہیں جاتی تھی، کفار کا زور تھا، نیکیاں کر نہیں سکے. فرشتوں نے کیسا جواب دیا؟ فرشتوں نے کہا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، اگر مکہ میں تم سے کام نہیں بنتا تھا، نیکیاں نہیں ہوتی تھی، ارے گناہوں کی گٹھڑی لے کر قبر میں آنے والوں تمہیں مدینہ نظر نہیں آتا تھا. الم تکن ارض اللہ واسعۃ، یہاں ارض اللہ سے مراد مدینہ ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں ارض اللہ سے مراد مدینہ ہے، اور گناہوں کو لے کر قبر میں آنے والوں تمہیں مدینہ نظر نہیں آتا تھا. بولو. اس آیت کا انداز بتاتا ہے کہ انہیں اشارہ یہ مل رہا ہے، فرشتے انہیں اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ گناہوں کو لے کر قبر میں آنے والوں ان گناہوں کے بوجھ کو لے کر، گناہوں کے پہاڑوں کو لے کر مدینے کی سرزمین پر قدم رکھنا تمہارا کام تھا، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا عرش والے خدا کا کام تھا. الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا تمہیں مدینہ نظر نہیں آتا تھا؟ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ مکے میں مرنے والوں کو کہا جا رہا ہے، کلمہ پڑھ کر مرنے والوں کو کہا جا رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ مکے میں ساری زندگی رہیں، مدینے والے کی طرف توجہ نہ کریں، بات نہیں بنتی. حدیث شفاعت ہے، اذا قامت قیامت، جب قیامت قائم ہوگی تو خانہ کعبہ اپنی جگہ سے حرکت کرے گا، چل پڑے گا، سیدھا مدینے میں جائے گا. خانہ کعبہ جب قیامت قائم ہوگی تو خانہ کعبہ سیدھا مدینے میں جائے گا، اور مدینے والے سے عرض کرے گا یا رسول اللہ ہے، یا نبی اللہ ہے، من طاف بی، جس نے میرا طواف کیا اس کی شفاعت میں کروں گا، اور جو میرا طواف نہیں کر سکا میں اسے آپ کے دامن شفاعت میں دیتا ہوں. جو میرا طواف کر گیا اس کی شفاعت میں کروں گا، اور جو میرا طواف نہیں کر سکا، دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ مکہ بھی کہہ رہا ہے، اللہ کا گھر بھی کہہ رہا ہے کہ کملی والے محبوب جہاں تک میرا زور لگا تیری امت کو بخشوا لوں گا، جہاں میرا زور نہ چل سکا وہاں تیرے سپرد کرتا ہوں، جہاں میرا زور نہ چل سکا وہاں تیرے سپرد کرتا ہوں. تو نتیجہ کیا نکلا کہ کملی والے محبوب کو اللہ نے اتنا زور دیا ہے جتنا خانہ کعبہ کو بھی نہیں ہے، کیونکہ کعبے کو کعبہ بنانے والا بھی تو مصطفیٰ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو قبلہ اللہ نے بنایا تھا، کسی نبی نے نہیں بنایا تھا. یاد رکھو، نبیوں نے عرض کی مولا عبادت کرنی ہے، اور میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کرو. بیت المقدس کو قبلہ اللہ نے بنایا تھا، اور خانہ کعبہ وہ ہے جس کو قبلہ مصطفیٰ نے بنایا ہے. جس کو اللہ نے قبلہ بنایا مصطفیٰ نے اسے بدلا، یا اللہ یہ ہونا چاہیے. تو جس کو مصطفیٰ نے قبلہ بنایا اللہ نے نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا، فرمایا اب کوئی مائی کا لال اسے بدل ہی نہیں سکتا. اب کوئی مائی کا لال اسے، یہ محبوبوں کے فیصلے ہیں، یہ محبوبوں کے فیصلے ہیں. تو میرے دوستو، کملی والے محبوب نے فرمایا من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا پھر وہ میری زیارت کو نہ آیا اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی.
اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی. تو جو وفادار ہیں وہ مکے تک نہیں رہتے, وہ مدینے بھی جاتے ہیں, بلکہ وہ تو یوں کہتے ہیں کہ ان کے طفیل اللہ نے حج بھی کرا دیا. ان کے طفیل اللہ نے حج بھی کرا دیا. اصل مراد حاضری اس پاک در کی تھی. ہمارا مقصود تو مدینے والے کو ملنا ہے, ان کے صدقے اللہ نے اپنا بھی گھر دکھا دیا. ان کے صدقے اللہ نے اپنا بھی گھر دکھا دیا. اس لیے دکھایا کہ گناہگاروں آؤ, پہلے میرے پاس آؤ, میرے گھر کے چکر لگاؤ, ملتزم سے چمٹو, غلاف کعبہ کو پکڑو, ارے حجر اسود کو چومو, مقام ابراہیمی پر نوافل پڑھو, صفا مروہ کی سعی کرو. جب گناہوں سے خوب پاک صاف ہو جاؤ تو پھر بن سمر کر میرے محبوب کی بارگاہ میں جانا. پھر بن سمر کر میرے محبوب کی بارگاہ میں جانا. اور خوب توجہ دلائی کہ اللہ نے فرمایا للہ علی الناس حج البیت, حج اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ گھر کا حج کریں. اور جب وہ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں, اللہ کے گھر میں طواف کرتے ہیں, گھومتے ہیں, ملتزم کو چمٹے ہیں, اور ترستی ہوئی آنکھوں سے گناہگار بن کر جب وہ مکہ اللہ کے گھر کی طرف دیکھتے ہیں, اس وقت کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, دل کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ جب کعبے کی طرف, کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گئی, دنیا تو بھول گئی, کعبے پہ نظر پڑی, لالچی آنکھیں ہیں, دل میں تمنائیں ہیں, کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ ہے. تو ایک گناہگار للچائی ہوئی آنکھوں سے مکے کی طرف دیکھتے ہوئے کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ مولا بڑا گناہگار ہوں. کیا کہہ رہا ہو رہا ہے؟ بڑا گناہگار ہوں. اور جب وہ یہ کہہ رہا ہے میں بڑا گناہگار ہوں, تو وہاں پر پھر مکے کی طرف سے اشارہ ملتا ہے. میزاب رحمت, پرنالہ, خانہ کعبہ کا جو پرنالہ ہے جسے میزاب رحمت کہتے ہیں, وہ سیدھا مدینے کی طرف ہے, جیسے کسی نے انگلی کا رخ کیا ہو. کیونکہ سارے گناہگار وہاں آ کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے گھر سے چپٹ چپٹ کر, لپٹ لپٹ کر کہتے ہیں مولا گناہگار ہوں. تو جب گناہگار مکے کی طرف دیکھتے ہیں, خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہیں, تو خانہ کعبہ اشارہ کرتا ہے. خانہ کعبہ اشارہ, اگر گناہگار ہو تو وہ مدینہ نظر آ رہا. جب اعلی حضرت وہاں گئے اور کعبے کا یہ اشارہ دیکھا, تو پھر کعبے کی بات کو اپنے الفاظ میں دہرانے لگے, کہنے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ, حاجیو آؤ. اب پتا چلنا ہے کہ نیند آ رہی ہے یا سمجھ آ رہی ہے, اب پتا چلنا ہے کہ نیند آ رہی ہے یا. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, حاجیو آؤ, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ, کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. حاجیو آؤ. ہم کدھر آئیں, جا تو شاہ صاحب رہے ہیں, ہم کیوں آئیں؟ وہ سارے ہمارے ترجمان بن کر, نمائندے بن کر آ رہے ہیں. یوں کہو کہ شاہ صاحب اکیلے نہیں جا رہے, ہمارے جذبوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں, ہماری تمناؤں کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں, ہماری دعاؤں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں, ہماری آرزوؤں کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں, ہمارے گناہوں کو وہاں نیکیوں میں بدلوانے کے لیے جا رہے ہیں. مل کر پڑھو, حاجیو آؤ کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ
کچھ لوگوں کی حالت تو یہ ہوتی ہے، جیسے پیر نصیر الدین نصیر نے کہا کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، شرم اسیوں سے۔ میں نے کوئی شہباز صاحب سے اچھی نہیں نعت پڑھ لینی، لیکن ایک شعر ہے جس کو پڑھنے کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں۔ کچھ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ شرم اسیوں سے نہیں سامنے آیا جاتا، شرم اسیوں سے وہ روضہ پاک کے ارد گرد پھرتے ہیں، کبھی جنت البقیع میں جاتے ہیں، گلے میں پلڑا ڈال کر فاطمہ الزہرا کے قدموں میں، کبھی حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ، کبھی حضرت عثمان غنی کے مزار پہ سہارے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، سفارشی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اپنی حالت تو یہ ہے کہ شرم اسیوں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، شرم اسیوں سے بول دو، شرم اسیوں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، وما علینا